شاہ شاہاں فخر رسولہ مدد، توئی سلطان دو عالم، توئی مقصود حیات، مالک دنیا و دین کعبے ایماں مدد، بہر صدیق عمر حسب عثمان و علی، بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبے ایماں مدد، آسیم لفظ کشت طالب بخشش ہستم، بہر زہرا و موئی شاف اسیاں مدد، درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی بالاہتداء حقیق ونورا بالاقتداء یلیق، وعلی آلہ واصحابہ الذین ساعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وصعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آمد شب معراج سے قبل اور ولادت مولائے کائنات کے یوم کے بعد ادارے گلشن جشن کے زیر اہتمام جشن معراج النبی و مولود کعبہ کی شاندار اور جاندار محفل میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا ادارے کا اس جلسے کا اہتمام و انصرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ زیادہ بولتے یا نہیں بولتے، جب اتنا پتہ لگ گیا کہ آپ آمین بھی نہیں بولتے تو آپ کتنے کنجوس ہوں گے۔ کم سے کم آمین تو بول دیا کیجیے۔ آمین۔ ابھی مجھ سے قبل مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں تھوڑی دیر آئے، جبکہ الحمدللہ آنے سے پہلے میں یہاں کے بچوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اب مالیگاؤں والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ مالیگاؤں والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر آپ کا یہ مالیگاؤں کا جو سنی ہیرا ہے، اس کی چمک صرف مالیگاؤں تک نہیں بلکہ کئی تاریخ
علاقوں میں یہ ہیرا چمک رہا ہے اور چمکا بھی رہا ہے۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اہل سنت و جماعت کا کوئی نوجوان عالم دین کی تبلیغ کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے کوشاں بھی ہو اور دل میں درد اور تڑپ رکھے۔ یقیناً ہندوستان کی سرزمین پر جہاں بھی جائیں تو حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کی اس قدر رب کی عنایت ان پر ہے اور بزرگوں کا کرم ہے کہ جو تقریر سنتا ہے واٹس ایپ فیس بک پر، وہ بھی جانتا ہے کہ سید امین القادری صاحب کون ہیں۔ انہوں نے اپنے حصے کا وقت مجھے دیا، یہ ان کی عنایت ہے۔ ورنہ ناگپور میں ہم اپنے حصے کا وقت انہیں دیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ناگپور میں ہم ایک پروگرام کرتے ہیں۔ پہلے محرم شریف میں ہوا کرتا تھا، اب وہ 11 شریف میں ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ناگپور میں وہ پروگرام تاریخ رقم کرتا ہے، تاریخ لکھتا ہے۔ شاندار خطاب، شاندار انتظام اور شاندار لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو ہماری ملاقات ناگپور میں ایسے ہی موقع پر ہوتی ہے جہاں پہ ہم سارا وقت آپ کے حق عزیز مولانا سید امین القادری صاحب کو دے دیا کرتے ہیں۔ آج انہوں نے مجھے اپنا وقت دیا ہے۔ میں چاہوں گا اس مختصر سے وقت میں آپ سے عنوان کے مطابق کچھ گفتگو کروں۔ ہر ایک کا انداز بیان الگ ہے، میرا اپنا انداز بیان ہے۔ آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ میری باتوں کو شروعاتی طور پہ جو بگننگ پوائنٹ ہے بڑی توجہ سے سنیں گے تاکہ اس کے نتیجے کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بارے میں آپ ممکن ہے کہ اچھی طرح سے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے اور میرے چینل کو دیکھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اہل بیت اور معراج یہ نبی کے گھر والے نبی کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دعوت کی طرف جانا ہے جو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے بڑے ذمہ دار امیر و غریب کو بلایا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے کہنے پر اللہ وحدہ کو ایک مان لو اور ان بتوں کی پرستش سے، عبادت سے، پوجا
پوجا سے باز آ جاؤ۔ نبی کے ہاتھ پر کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ کیا کہلائے؟ اب بولیے نا، سبھی بولے، سبھی بولے۔ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا وہ سبھی کیا تھے؟ سبھی تھے؟ پھر سے پوچھ رہا ہوں، جن لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کیا وہ سبھی مسلمان تھے، مومن تھے؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے سبھی کے سبھی مومن نہیں تھے۔ پوری توجہ۔ جنہوں نے سرکار کے سامنے کلمہ پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، رسول ہاشمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، وہ سبھی کے سبھی مومن نہیں تھے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات لوگ جو اللہ پر، جو قیامت پر، جو آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ کے وجود کے قائل ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، وما ہم بمؤمنین، مگر یہ بعض لوگ ایمان والے، بولیے آپ ایمان والے، سبھی بولیے ایمان والے نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، خدا کا فتویٰ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر اس ایمان کے باوجود بھی، اس ماننے کے باوجود بھی وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے ایمان والے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، قیامت اور آخرت کا یقین ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کرتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانتے ہو، مگر قرآن کہتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن حال یہ ہے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، آخرت پر یقین، رسول کی رسالت کا اقرار، مگر بات ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی، نبی کے پیچھے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے باوجود بھی، صفا و مروہ کا صحیح کرنے کے باوجود بھی، قرآن کی نگاہ میں اللہ کے فرمان کے مطابق وہ بعض لوگ صاحب ایمان بولیے نہیں ہے۔
یہ صاحب قبلہ اب بات سمجھ میں نہیں آتی. کلمہ تو ایک ہے، کلمہ تو ایک ہے، مگر ایک جماعت نے کلمہ پڑھا وہ منافق ہو گئی منافق، مگر دوسری جماعت جس نے کلمہ پڑھا وہ صحابی ہو گئی صحابی. اور ایسی مقدس جماعت کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابہ سے مقدس کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں کہ صحابی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جانا جاتا، نہیں پہچانا جاتا، بلکہ صحابی کا مقام تو یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی نظر سے پہچانا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پوری توجہ، کلمہ ادھر بھی پڑھا منافق، کلمہ ادھر بھی پڑھا صحابی جنتی. اور ایسے جنتی ان میں سے کہ جن جن علاقوں سے گزرے، جن جن شاہراہ سے گزرے، جن جن بستیوں سے گزرے، محبت بھری نگاہوں سے چاہے ابو بکر کو دیکھا، چاہے عمر کو دیکھا، چاہے عثمان کو دیکھا، چاہے مولا علی کو دیکھا، چاہے شہ مبشرہ کو دیکھا، تو لوگوں نے صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ دل نے ایمان کی تعویذ کو اتارا. یہ صحابی، یہ منافق، کلمہ ایک ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی ایک ہی، ایک جہنمی ایک جنتی. معاملہ کیا ہے؟ جب کلمہ ایک ہے، ایک کلمہ پڑھنے والے منافق ہو گئے، وہی کلمہ پڑھنے والے صحابی ہو گئے، یہ کلمہ پڑھنے والے جہنمی ہو گئے، وہی کلمہ پڑھنے والے جنتی ہو گئے، تو اس کی طرف حضرت امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کلمہ تو دونوں نے پڑھا، کلمہ دونوں نے پڑھا، مگر فرق یہ تھا کہ صحابہ کا کلمے کی روح پر بھی ایمان تھا، مگر منافقوں کا کلمے کی روح پر ایمان نہیں تھا. اب آپ بھی سوچیں گے کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کلمے کی روح کیا؟ مالو گاؤں میں جتنے بھی مولوی مولانا آئے سب نے کلمے ہی کی بات کی. کہ پہلا کون سے کس وجہ سے مقرر آیا جو کہہ رہا کہ کلمے کی روح کو بھی ماننا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ ایمان والا ہوگا. ہاں جب تک کلمے کی روح پر ایمان نہیں تب تک کوئی صاحب ایمان نہیں. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کلمے کی روح کیا ہے؟ پوچھا کیا ہے؟ کہا کلمے کی روح کچھ اور نہیں، نبی کا معجزہ تھا. نبی کا کیا ہے؟ بلند آواز سے بولو، معجزہ ہے. جب نبی کا معجزہ صادر ہوتا، آقا سے معجزہ ظاہر ہوتا، منافقوں تک خبر ہوتی کہ آج تو یہ ہو گیا. ایسے کیسے ہوگا؟ سورج کیسے پلٹے گا؟ انگلی سے پانی کیسے نکلے گا؟ کنکری کیسے کلمہ پڑھے گی؟ درخت کیسے جڑ سمیت واپس آئے گا؟ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، یہ بات ماننے لائق نہیں ہے. ایسا کبھی تھوڑی ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. کلمے پر ایمان تو تھا منافقوں کا، کلمے کی جو روح سولہ کلمہ تھا، جو معجزہ تھا، اس پر منافقوں کا ایمان نہیں تھا. لیکن اور صحابہ کی مقدس بارگاہ میں حضرت ابو بکر اپنے گھر میں ہے صدیق اکبر، ابو جہل آیا، دوستی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، توجہ ہے؟ بول دو ہاں. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر باہر نکلو، نکلے. کہا ایک سوال کروں؟ صبح صبح کوئی سوال کر دے، نہ چائے نہ ناشتہ نہ کچھ. کہا
سوال ایک ہے، آپ بولو مجھے کیا بات ہے؟ کئی بات بتاؤ، کوئی مکے سے بیت المقدس جائے، مکے سے بیت المقدس جائے، چلا بھی آئے، نہ گھنٹہ لگے، نہ منٹ لگے، نہ سیکنڈ لگے، یہ بات تو مانو گے؟ کعبے سے مکے سے بیت المقدس چلا جائے، اتنی دوری ہے، وہاں جا کر آ جائے، تم اس کو مانو گے ابو بکر؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا، ابو جہل امپاسبل، محال ہے، اٹ از ناٹ پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مکے سے بیت المقدس جائے۔ یہ جہاز کا تو دور تھا نہیں کہ امبانی کا جیٹ لے کے نکل گیا ہو چلا ہے، یا راکٹ کا دور تو تھا نہیں۔ سائنسی ٹیکنالوجی اس قدر وہاں اس وقت ترقی کی نہیں ہوئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، امریکہ سپر پاور نے کوئی ومان تیار کیا ہے، گیا چلائے۔ اونٹ کا زمانہ، گھوڑے کا زمانہ، پیدل لوگ سفر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، کوئی مکے سے بیت المقدس جائے چلا آئے۔ اب ابو جہل کو مل گیا موقع، اچھا یہی تو میں تم کو سمجھانے آیا ہوں۔ کہا کیا؟ جاؤ دیکھو کعبے کی دیوار پر تمہارے یار محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر رات کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی، چلا بھی آیا، وقت بھی نہیں لگا۔ کہا ابو جہل یہ بولی میرے مصطفیٰ کی ہے؟ بولو تڑپ کے سبحان اللہ۔ کہا یہ بات میرے آقا نے کہی؟ کہا ہاں میں انہی کی بات تو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اے ابو بکر، میرا جانا مصطفیٰ کا جانا یہ بہت چھوٹی سی بات، یہ بہت چھوٹی سی بات۔ ابو بکر نے نہ جبریل دیکھا، نہ میکائیل دیکھا، نہ اسرافیل کو دیکھا، نہ اسرائیل کو دیکھا، نہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھا، مگر مصطفیٰ نے کہا جبریل ہے، ابو بکر نے مان لیا، میکائیل ہے، ابو بکر نے مان لیا، اسرافیل ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے قبر میں فرشتے سوالات کریں گے، ابھی ابو بکر قبر میں نہیں گیا ہے، مگر مصطفیٰ نے کہا سوالات کریں گے، ابو بکر نے مان لیا۔ پاس بادل موت ہوگی، نبی نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ قرآن اترتے ہوئے ابو بکر نے نہیں دیکھا، مگر آقا نے کہا قرآن ہے، ابو بکر نے مان لیا۔ پاس بادل موت ہوگی، مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ قیامت ہوگی، نبی نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ میزان ہوگا، مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، ابو بکر نے نہیں دیکھا، نبی نے کہا مان لیا۔ حوض کوثر ہوگا، نبی نے کہا، ابو بکر نے مان لیا۔ ارے ابو بکر کے نزدیک یہ سب بھی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ جب مصطفیٰ کے کہنے پر ابو بکر نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، تو معراج پہ جانا کون سی بہت بڑی بات ہے۔ دوستو یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہیں کہ جب نبی کا معجزہ سنتے تھے تو انکار نہیں کرتے تھے۔ تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تصدیق پر کہا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق۔ اور معراج سچ کر دوں پھر آگے بڑھو۔ آج ہمارے وہاں بحث ہوتی ہے کہ نبی زندہ ہیں یا نہیں۔ اس دور میں بھی، ترقی یافتہ دور میں بھی
کتنے مر گئے پھر بھی موبائل میں زندہ ہیں. آج زندہ ہے کہ نہیں؟ دادا کا انتقال ہو گیا مگر دادا کی ویڈیو تھی. دادا زندہ ہے. پڑوسی کا انتقال ہو گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. کئی ویڈیو گھومنے پھرنے کے ساتھ بنائی تھی مگر موبائل میں وہ بولو زندہ ہے. مگر آج تک اس قوم کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ نبی زندہ ہے یا نہیں. ذہن یہ مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی. آپ کیا تھے؟ بولیے نا. مسجد اقصی میں کیا تھے؟ سبھی بولیے. امام. مقتدی کون تھے؟ انبیاء. رسول و انبیاء. اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ بولیے. کسی بھی مکتبہ فکر کا نہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. باقی نبیوں نے رسولوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. نماز ادا. یہ بتائیے نماز جنازہ پڑھے ہیں؟ ارے ہاں تو بول دو. ہاں. مردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ مردہ آگے ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتا ہے. اور نماز میں امام آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ آگے. مقتدی زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ کبھی کسی امام کو دیکھا ہے کہ جو مردہ مقتدیوں کا بھی امام ہو؟ مالیگاؤں میں کوئی مسجد ہے کہ جو فجر کی نماز مردہ مقتدیوں کی ابتدا کرتے ہوئے کرتا ہو؟ ایسا ہے؟ اور مردہ کہتے ہو 2 رکعت نماز زندہ امام کے پیچھے. امام بھی کہتے ہیں اس مردہ مقتدیوں کے آگے. نماز زندہ ہی میں ہوتی ہے. نماز کہاں ہوتی ہے؟ زندہ. امام زندہ تب نماز ہوگی جماعت والی. اور مقتدی زندہ تب جماعت ہوگی. ایسا ہے ہوگا کہ مقتدی مر گئے ہو اور امام زندہ ہو اور کہہ دیا جائے کہ فلاں امام صاحب نے امامت فرمائی. کوئی مانے گا؟ اب بتاؤ مسجد اقصی میں میرے آقا نے امامت فرمائی. آدم کا انتقال 4000 سال پہلے ہوا کہ نہیں؟ آدم کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ نوح کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ حضرت یوسف کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ جتنے ہیں حضرت عیسیٰ 2-3 پیغمبر کو چھوڑ کر باقی سب کا انتقال ہوا کہ نہیں؟ انتقال ہوا. سب دنیا سے رخصت ہوئے. بظاہر مردہ بظاہر سب کا انتقال. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد اقصی میں کیا نبی نے روحوں کی امامت فرمائی؟ امامت روح کا نام نہیں. جب تک مقتدی جسم و روح کے ساتھ نہ ہو تو ماننا پڑے گا آدم کا جسم بھی تھا، آدم کی روح. نوح کا جسم بھی تھا، نوح کی روح. ارے جب 4000-6000 سال پہلے کے آدم نوح شیش عزیر انتقال ہو کر زندہ ہو کر نبی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو
میرا آقا 1400 سال بعد ہم مدینے والے سے محبت کرنے والے غلاموں کے بیچ میں کیسے زندہ نہیں ہوگا، کیسے باحیا نہیں ہوگا؟ ارے میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ معراج کے حوالے سے اچھا ایک بات اور کہہ دوں معراج کے حوالے سے، گئے کیوں معراج پہ؟ گئے کیوں؟ اللہ نے بلایا کیوں؟ بہت سی وجہ سے، ایک وجہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ مالیگاؤں زیادہ نہیں آتا اور یہاں پہ کیونکہ سمجھانے والے ہندوستان میں جتنے فرقے ہوں گے واحد شہر مالیگاؤں میں ہیں، سارے ایک ہی جہاں جمع۔ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہندوستان میں بہائیہ کہاں پہ ہے، مہدیہ کہاں پہ ہے، رافضی کہاں ہے، شیعہ کہاں ہے، حاجی کہاں ہے، ناصبی کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وہاں ملے کوئی وہاں ملے، تو میں سب کو سیدھا پتا مالیگاؤں کا بتا دوں کہ وہاں تم آ جاؤ، وہاں سب مل جائیں گے۔ ہر ایک چھوٹی دکان بڑی دکان سب کی چل رہی ہے، دکان نہیں تو چھت پہ ہی لوگ اپنا کاروبار چل رہی ہے۔ یہ ایسا شہر تو اس لیے مجھے دقت ہے، پتہ نہیں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، گواہی آپ نے دی نا، اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی کوئی بھی ہوتی ہے، گواہی سمجھتے ہو؟ گواہ کو بولتے ہیں وٹنس، اور گواہی کو کیا بولتے ہیں؟ وٹنس نہیں، شہادت گواہی اور انگلش میں جب بولتے ہیں تو گواہی وٹنس جو ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہلکی مثال تھا، رمضان کے مہینے میں 29 کا چاند ہوا، قاضی صاحب کے پاس صاحب آئے، کہا قاضی صاحب مبارک ہو، کہا کیوں مبارک بات؟ کہا چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، تو قاضی صاحب اس کی بات مانیں گے؟ بولو نہیں مانیں، کہیں گے تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ریڈیو پر اعلان ہو رہا تھا دلی کے شاہی امام کی طرف سے کل عید ہے۔ قاضی صاحب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے۔ اتفاق سے دو گواہ آئے، باشرہ آئے، قاضی صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہے۔ تو قاضی صاحب ان کی گواہی قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کر سکتے ہیں؟ سنی ہوئی گواہی معتبر ہماری نہیں ہے، ہماری نفس کی قید یاد رکھیں۔ ہم اگر سن کر گواہی دیں تو کورٹ بھی ہماری گواہی کا اعتبار نہیں کرے گا، جب تک کہ آنکھوں سے دیکھے نہ، تب جا کر کے جج کہے گا ہاں اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے مرڈر ہوتے ہوئے، چلو فیصلہ سناتے ہیں۔ تو گواہی کے لیے دیکھنا شرط، جب تک دیکھے نہیں تب تک گواہی مکمل نہیں۔
ابھی قاضی صاحب کے پاس ایک گواہ آیا، میں نے سنا، اتفاق سے 2 گواہ آئے، کہا کہ نہیں قاضی صاحب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند نکلا ہے۔ اب یہ گواہی مکمل ہوئی کہ نہیں؟ بلا تشبیہ و تمثیل، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی گواہی دیتا رہا اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر امتی اس کے کہنے پر، ان کے کہنے پر خدا کے ایک ہونے کا اقرار کرتی رہی، مگر شہادت اپنے کمال کو نہیں پہنچی۔ شہادت کے لیے کمال اسی وقت ہے جب ان گروہوں میں کوئی ایسا ہو جو خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر امت کو بتائے کہ ہاں اس خدا کو میں نے دیکھا ہے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سنی ہوئی گواہی امت کو ملتی رہی، تو اللہ نے آخر میں اپنے نبی کو معراج پر بلایا کہ اے مصطفیٰ تو مجھے دیکھ لے تاکہ ان نبیوں کی گواہی کا تو منتہا کمال بن جا۔ آپ کہیں گے ہم بھی تو گواہی دیتے ہیں، اشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں۔ دوسرا کلمہ پڑھا ہی نہیں، بولو دوسرے کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہے کہ اس کا شریک۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ کلمہ آپ نے پڑھا، گواہی کس نے دی؟ بولیے۔ تو شہادت کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو کیسے گواہی دے رہے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ چاند دیکھا نہیں، گواہی دے دو کہ چاند نکلا ہے؟ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی آپ بول رہے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو دوستو یہ ہماری اپنی گواہی نہیں ہے، بلکہ اس اصل گواہ کی گواہی ہے جو مصطفیٰ نے عرش پر جا کر اپنی آنکھوں سے جو اللہ کا دیدار کیا، در حقیقت اسی گواہی کا اقرار ہم نشہدوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب آئیے اسی موضوع کی طرف۔ منافقوں نے معجزے کا انکار کیا اور صحابہ کی وہ مقدس جماعت جس نے معجزے کا انکار نہیں بلکہ تصدیق کی، فوراً قبول کر لیا۔ تو کلمے کی روح کیا ہے نبی کا؟ نبی بولیے۔ دیکھیے میں آپ سے نہ نعرہ لگوا رہا ہوں، نہ دونوں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں، نہ پیر اٹھوا رہا ہوں، ورنہ آپ بنگال و بہار چلے جائیے تو بہت سے لوگوں کا درد بھی اسی طریقے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے صرف آپ سے بلا رہا ہوں۔ کلمے کی روح کیا ہے نبی کا؟ منافق معجزے کا انکار، صحابہ معجزے کا اقرار۔ اب امام راغب اصفہانی آگے کہتے ہیں کہ نبی کا معجزہ ایک تو تھا نہیں، لا تعداد معجزات، ان گنت معجزات۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ بولیے۔ سارے کو جمع کیا جائے کتنا بنے گا؟ اور اس 2 معجزے کو پھیلایا جائے تو کتنا ہوگا؟ ان گنت۔ اور معجزہ کہتے ہیں جو نہ سمجھ میں آئے، جس کی نظیر نہ ہو، جس کا اگزامپل نہ ہو،
جس کا اداہرن نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو 2 معجزہ۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں ایک معجزہ ذات مصطفیٰ ہے، اور بلند آواز سے نبی کے سارے معجزات کو جمع کیا جائے تو ایک معجزہ کیا؟ ذات مصطفیٰ ہے، اور جو دوسرے معجزے کا نام ہے وہ خاندان مصطفیٰ ہے۔ اب توجہ، کلمے کی روح نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، اور معجزہ کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، معجزہ کہتے ہیں جس کی نظیر نہ ہو، معجزہ کہتے ہیں جس کا ایگزامپل نہ ہو، تو مجھے کہہ لینے دو آدم ضرور آئے، شیش ضرور آئے، عزیر ضرور آئے، بڑی خوبیوں والے تھے، مگر میرے مصطفیٰ جیسا سبھی بولو کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ جیسا چاہے آدم ہو، چاہے شیش ہو، چاہے عزیر ہو، چاہے یوشع ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، مگر ان پیغمبروں میں، ان رسولوں میں، کائنات میں سب سے جدا میرے مصطفیٰ جیسا، یہاں سے لے کے پیچھے تک بلند آواز سے بولو میرے آقا جیسا کوئی۔ تو جس طرح معجزات کی اصل ذات مصطفیٰ اور مصطفیٰ جیسا، تو مجھے بول لینے دو خاندان مصطفیٰ، قبیلے تو بہت ہیں، خاندان تو بہت ہے، صدیقی خاندان، پٹھان خاندان، انصاری، منصوری، یہ قبیلہ وہ قبیلہ، مگر مصطفیٰ کے خاندان جیسا، مصطفیٰ کے خاندان جیسا، مولا علی جیسا، خاتون جنت جیسی، امام حسن مصطفیٰ جیسا، شہید اعظم جیسا، امام زین العابدین جیسا، امام باقر جیسا، امام جعفر صادق جیسا، امام موسیٰ کاظم جیسا، امام علی رضا جیسا، امام تقی جیسا، امام نقی جیسا، بغداد کے غوث اعظم جیسا، اجمیر کے خواجہ اجمیری جیسا، دہلی کے محبوب الہی جیسا، کلیگر کے صابر کلیری جیسا، مکن پور کے مدار پاک جیسا، مالارا کے سید علی رسول جیسا، دیوا کے والی سے دیوا جیسا، کشوچے کے مختوم سمنا جیسا، ارے خاندان بہت، افراد بہت، مگر اس زمین پر، اس کائنات میں نبی کے آج جیسا کوئی ہوئی نہیں۔ اسی لیے ہم شبیہ غوث جیلا اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہو متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ اب کوئی کہے گا بھی حضرت فرما رہے تھے، مخدوم پاک نے فرمایا، تو کوئی کہے گا قیلہ سے فرمایا، آپ کہیں گے کہ امام حاکم نے کہا، تواتراً کہا، تو کہیں گے تواتر ثابت نہیں ہے، ہم شاہ الحق کو نہیں مانتے، شاہ ولی اللہ کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ میں یہاں پر ایک بات مجھ کر کہنا چاہتا ہوں، کعبے میں علی پیدا ہوں یا نہ ہوں، کعبے میں علی پیدا ہوں یا نہ ہوں، یہ علی کے لیے شرف نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ جو تم انکار کرتے ہو کہ اس سے علی کی شرافت، ارے مصطفیٰ نے کعبے کو دیکھ کر کہا ہے کعبہ تیری عزت، تیری عظمت یہ مومن کی عزت اور عظمت سے بڑھ کر نہیں، اے کعبہ تجھ سے زیادہ عظیم تر
ایک ایمان والا ہے تو ذرا سوچو، جب کعبے سے عظیم پر ایک مومن ہو سکتا ہے تو جو مومنوں کا مولا ہو، جو صدیق اکبر کا مولا ہو، جو فاروق اعظم کا مولا ہو، جو عثمان غنی کا مولا ہو، جس کے بارے میں سرکار فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس مولا کی عظمت، اس مولا کے مقام کا اندازہ ہم کعبے سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی نسبتوں سے لگائیں گے۔ ہماری بحث اس بات میں نہیں کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں، شرافت تو یہ ہے کہ علی نے آنکھ کھولی تو کسے دیکھا۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، مگر علی کو پالا کس نے؟ اور میں اعلیٰ حضرت کا قول ایک بات کروں، پھر اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ پچھوشا والے سید علی تو قادری، جہاں دیکھو وہیں علی ہے، جہاں دیکھو اہل بیت علی۔ ارے ہمارے بھی علی کی عظمت ہے، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، اب اتنا مت کرو۔ جو سمجھدار لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، جو ناپ تول سے سارا کام کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہو کہ جب ان کی بات آتی ہے بھول جاتے ہیں کہ عنوان کچھ ہو مگر تقریر کسی اور کو کرتے ہیں۔ اور نعرے والی جماعت تو ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہماری جماعت میں تقریر کم، نعرہ زیادہ لگتا ہے۔ آج سنیت تو ایسی ہی ہے، معذرت کے ساتھ۔ ایک آدمی تھا میں رانا صاحب، ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا اسلام نام، کیا نام تھا؟ کہا بیٹا ٹرین میں بیٹھا پانی لے کے آ جاؤ۔ گیا پانی لینے کے لیے، اتفاق سے ٹرین چلنے لگی۔ ٹرین سن رہے ہو؟ اے بابو چھوڑ دو اس کو بھیا، اتنی محنت نہ کر۔ اب بیٹا گیا پانی لینے کے لیے، ٹرین چلنے لگی، کہا اسلام۔ اب خوش عقیدہ وہاں سنی مسلمان تھے، کہا زندہ آباد۔ اب اس کے بعد کہا میرے بیٹے نے اس نعروں میں تو جواب نہیں سنا، کہا اسلام۔ کہا یہ نعرے کا جواب ہلکا تھا، کہا زندہ آباد۔ اب بیٹا اور نہیں سن پایا، ارے باپ رے باپ ٹرین چل رہی ہے، چیختے ہوئے کہا اسلام۔ اب جتنے بھی ٹرین میں، جو ٹرین کے باہر مسافر تھے، مسلمان تھے، خوش عقیدہ تھے، وہ نعرہ بھی حیوان باطن میں زلزلہ پیدا نہیں ہوا ہے، کہا زندہ آباد۔ ٹرین چلی گئی، اسلام اسی نعروں میں گم ہو گیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں؟ ٹرین چلی گئی، اسلام اسی نعروں میں۔ ایسی ہم تقریر کر کے گزر جاتے ہیں، ہماری ساری تقریریں نعروں کے شور میں گم ہو جاتی ہیں۔ ابھی علی کا کرتے ہیں، ہمارے مخدوم پاک پر الزام بھی لگا تھا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم بھی دیکھنا ہے، 10 منٹ بچا ہے۔ الزام لگا تھا کونا کی سرزمین پر، تو کسی نے جواب دیا، اور الزام یہ تھا کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی کا ذکر انہوں نے زیادہ کر دیا تھا۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو سید خان نے کہا کہ بھائی بیٹے کو یہ حق حاصل ہے، جملہ سنیے گا اب توجہ، بیٹے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ابا کی تعریف پڑوسی کے ابا سے زیادہ کرے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ نہیں اپنے ابا کی تعریف زیادہ کریں، اپنے دادا کی تعریف۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مخدوم پاک مولا علی کی آل ہیں، مولا علی کے شہزادے ہیں، اگر انہوں نے مولا علی کا ذکر زیادہ کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ